بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان گرامی، دنیا بھر میں موجود محبان و عاشقان ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں کربلا معلی کی سرزمین سے شب 19 صفر شب 40 سے ایک شب پہلے آپ تمام کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم سب کی جانب سے، ہر عزادار ہر عاشق کی جانب سے مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں السلام علیک یا ابا عبداللہ. زائرین کرام، 40 کے دن ہے، عشاق حسین کا جم غفیر کربلا معلی میں ہے. آج اس مختصر سے برنامے کے لیے، مختصر سے پروگرام کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس 40 اور ہر 40 اور ہماری زندگی کے ہر دن ہمارے لیے اس موضوع کی یاد دہانی بہت ضروری ہے. وہ موضوع ہے میرے وقت کے امام کا، حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف. آج جس موضوع پر آپ کی خدمت میں مختصر سے وقت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں کہ آیا میرے اور آپ کے امام حسین کا، صاحب 40 کا، صاحب عزا کا، میرے اور آپ کے وقت کے امام سے کتنا گہرا تعلق ہے. یوں تو آل محمد سب کے سب نور ہیں، نور واحد ہیں، کلنا محمد کی منزل پر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک خاص تعلق ہے میرے تیسرے امام اور میرے 12ویں امام میں. آج کوشش کریں گے کہ اس تعلق کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. عزیزان گرامی، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی تعلق یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے وقت کے امام کو، میرے اور آپ کے 12ویں امام کو، امام حسین کی ذریت اور ان کی نسل میں رکھا ہے کہ جس فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زیارت ناحیہ میں میرے وقت کے امام خود ارشاد فرماتے ہیں السلام علی من الائمۃ فی ذریتہ. میرا سلام ہو حسین پر کہ اللہ نے امامت کو، ائمہ کو جس کی نسل میں رکھ دیا. یہ امام حسین کا ایک تعارف ہے، اور یہی تعارف ہمیں ہمارے غیروں سے جدا بھی کرتا ہے کہ یہاں تک تو تمام عالم اسلام متفق ہے کہ مہدی نسل فاطمہ میں سے ہوں گے، مگر نسل فاطمہ میں فاطمہ کے کس لال سے ہوں گے، یہاں لوگوں نے کچھ موضوعہ گڑھی ہوئی احادیث کے ضمن میں اپنے عقیدے کو بنایا کہ آل حسن میں سے ہوں گے. اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ کیوں اس حدیث کو گڑھا گیا اور کیوں آل حسن میں ایک کو مہدی بنا کر پیش کیا گیا تاکہ بنو عباس کے حکام کے مقابل میں وہ قیام کرے. لیکن ہمارے پاس نبی مکرم سے صحیح حدیث اور ائمہ طاہرین سے متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ بات طے ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مہدی نہ فقط نسل فاطمہ میں ہے بلکہ مہدی قریش میں، بنی ہاشم میں، علی و فاطمہ کی آل میں امام حسین کے 9 فرزند ہیں. اور خدا نے اس 9 فرزند کو شاہ کربلا یعنی امام حسین کے لیے منتقم کربلا بھی قرار دیا. در حقیقت امام مہدی کا امام حسین کی نسل میں ہونا اور
امام مہدی کا، امام حسین کا منتقم ہونا، تو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ بیٹا ہے، چونکہ پوتا ہے، لہذا اپنے دادا کے قتل کا انتقام لے رہا ہے، بلکہ در حقیقت یہ دو الگ الگ تعلق ہیں۔ مہدی یقیناً خون حسین کا انتقام لیں گے، لیکن اس لیے نہیں لیں گے کہ حسین کی آل میں سے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے معرفت امام زمانہ کے باب میں۔ مہدی در حقیقت خون حسین کا انتقام لے کر اپنے نسلی یا خاندانی فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس زیارت وارثہ کا وہ جملہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ خون ناحق حسین تو وہ ہے کہ جسے السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار کہا گیا، میرا سلام ہو اس پر کہ جو ثار اللہ ہے، یعنی جس اللہ پر جس کا خون بہا ہے، جس کے انتقام کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جس کے انتقام کا ذمہ خود اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے۔ حسین ثار اللہ ہے، حسین اللہ، حسین کے خون کا وارث اور حقیقی انتقام لینے والا ہے۔ تو پھر وقت کے امام کیا کریں گے؟ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ در حقیقت وہ کار الہی ہے کہ جو انتقام خون حسین تھا وہ خدا نے میرے وقت کے امام مہدی کے ذمے ڈال دیا ہے، اور یوں امام زمانہ منتقم کربلا بنے۔ اس بات کی گہرائی کو محسوس ایسے کیجیے کہ ایک روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا موضوع شاہ کربلا اور منتقم کربلا، امام حسین دادا اور امام مہدی پوتے۔ روایت کتاب کامل الزیارات کی ہے، روایت بہت طویل ہے۔ چوتھے امام زین العابدین نے اپنے ایک خاص صحابی زاہدہ کو یہ روایت سنائی، جو امام کا سچا عاشق اور چاہنے والا تھا، کربلا کا زائر تھا، بصرے کا رہنے والا تھا، حاکم کی نگاہوں میں تھا، لیکن اس خوف کے باوجود زیارت پر آتا تھا۔ چوتھے امام نے پوچھا کیا تجھے خوف نہیں آتا؟ کہنے لگا فرزند رسول حسین کی زیارت کی راہ میں جو ہو مجھے برداشت ہے۔ چوتھے امام نے 3 مرتبہ اس سے دریافت کیا، تینوں مرتبہ یہی جواب دے کر جب جواب سنا تو فرمایا لکل بشرا لکل بشرا لکل بشرا، اے زاہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تو خوش نصیب ہے، تو خوش نصیب ہے۔ عزیزان گرامی یقین جانیے ہر وہ زائر جو کربلا میں ہے یا کربلا کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے، اپنی نگاہوں میں منظر کربلا سمیٹ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح خوش نصیب ہے جس طرح زاہدہ کو چوتھا امام بتا رہا ہے۔ پھر چوتھے امام نے زاہدہ کے سامنے ایک طویل حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث کے راوی کون؟ چوتھے امام اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی پھوپھی عالمہ غیر معلمہ جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہ سے۔ اور حدیث نقل ہونے کا وقت کیا ہے؟ حدیث نقل ہونے کا وقت ہے کہ جب روز عاشور گزرنے کے بعد 11ویں محرم کو اسیران کربلا کو مقتل سے اور شہیدوں کے لاشوں سے گزارا جا رہا ہے، اس وقت جناب زینب اپنے بھتیجے کی توجہ اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے سے ہٹانے کے لیے ایک حدیث سناتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے ان کی شہادت کے وقت پوچھا، اور بابا نے فرمایا کہ اے بیٹی زینب جیسا تجھے ام ایمن نے بتایا ہے ویسی یہ حدیث ہے۔ طویل و عریض حدیث ہے جس کا آخری حصہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ کامل الزیارات میں سامعین و ناظرین مراجعہ کر سکتے ہیں، اردو زبان میں بھی کتاب کا ترجمہ موجود ہے۔ طویل و عریض حدیث کے اختتام میں میرا چوتھا امام مہدی اور امام حسین کے بارے میں، شاہ کربلا اور منتقم کربلا کے بارے میں ایک عجیب تعلق بتلا رہے ہیں۔ وہ تعلق یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں 61 ہجری روز عاشور تھا، سورج سوا نیزے پر تھا، حسین فوج اشقیاء میں گھر چکے تھے، چاروں جانب سے لوگ تیروں تبروں نیزہ و تلوار لے کر حسین کی جانب بڑھے۔ اس وقت فاطمہ کا لال تنہا تھا، جسے جہاں موقع ملا اس نے حسین کو زخم دیا،
یہاں تک کہ حسین زمین کربلا پر تشریف لے آئے۔ اس موقع پر کہ جب حسین کربل کی زمین پر ہیں، اور وہ موقع کہ جسے زیارت ناہیہ میں میرے اور آپ کے امام یوں بیان کرتے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر سینہ اقدس حسین پر سوار ہے، قابض شیبتک بیدہ، اے حسین آپ کی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھام رہا ہے، ذابح لک بمہندہ، اپنے خنجر سے، کند خنجر سے ذبح کر رہا ہے۔ چوتھے امام بی بی زینب سے نقل کر رہے ہیں، انہیں ام ایمن نے بتایا، انہوں نے رسول گرامی سے سنا، یہ وہ وقت تھا کہ جب نہ صرف روئے زمین پر موجود ہر مخلوق خدا تڑپ رہی تھی، تذبذب میں تھی، نہ صرف روئے زمین پر زلزلہ طاری تھا، نہ صرف آسمانوں پر کالی اور سرخ گھٹائیں چھا رہی تھی، بلکہ آسمان پر موجود ایک ایک فرشتہ، ایک ایک ملک، ایک ایک مخلوق تڑپ رہی تھی، ایک ایک مخلوق لرزہ بدن تھی۔ فرشتوں میں ایک عجیب اضطراب تھا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے ادھر شمر لعین کا خنجر چل رہا تھا، ادھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کے فرشتوں میں ایک عجب تذبذب پایا جاتا تھا، ایک عجب اضطراب تھا۔ فرشتے اپنے اضطراب کو کم کرنے کے لیے خدا کی تسبیح کر رہے تھے، ادھر خنجر چلتا جا رہا تھا، ادھر فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر خنجر چلا، ادھر فرشتوں نے پکارا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ادھر خنجر چلا، ادھر فرشتوں نے پکارا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، خنجر چلتا رہا، فرشتوں کا اضطراب بڑھتا رہا۔ قریب تھا کہ یہ خدا کی خلقت یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتی، اس دنیا میں زلزلے طاری ہو جاتے، روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہتا۔ چوتھے امام بتا رہے ہیں اس وقت خدا نے اپنے فرشتوں کے اضطراب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، فرشتوں کو چین دلانے کے لیے، فرشتوں کی آنکھوں سے حجاب نورانی کو ہٹایا، فرشتوں کو اپنے عرش کے دائیں جانب دکھایا۔ وَكَانَ هُنَاكَ نُورٌ يَرْقَعُ، ایک نورانی وجود تھا، کوئی ذات تھی جو عرش خدا کے دائیں جانب قتل حسین کے وقت حالت رکوع میں تھی۔ اس وقت فرشتوں کو مخاطب کر کے آواز قدرت آئی، اے میرے فرشتوں بہذا انتقم لہذا، اے فرشتوں ذرا خاطر جمع رکھو، ذرا اپنے اضطراب کو قابو میں رکھو، یہ جو نور دیکھ رہے ہو یہ میری آخری حجت کا نور ہے، اور اس نور مہدی کے ذریعے سے میں اس خون حسین کا انتقام لوں گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ چوتھے امام بتاتے ہیں کہ اب فرشتوں کے دلوں میں کچھ ٹھنڈک آئی، فرشتوں کو کچھ اطمینان آیا، اور جب میرے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے، یہی تو وجہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی پشت سے ٹیک لگی ہوگی، تمام عالم کائنات کو مخاطب کریں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اے دنیا والوں میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، یہ نہیں کہیں گے۔ تعارف کیا کرائیں گے؟ یا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے کائنات والوں میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ مہدی ہوں کہ جس کے جد حسین کو کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منتقم کربلا ہے، وہ کار خدائی ہے انتقام حسین کہ جو میرے وقت کے امام مہدی کے ید اللہی ہاتھوں سے ہونا ہے۔ بس عزیزوں، یہ امام حسین اور امام زمانہ کے درمیان پائے جانے والے روائی تعلقات، وہ تعلق جو ہمیں ائمہ نے بتائے، جو ائمہ نے اجاگر کیے، ان میں سے ایک تھا، اور یقین جانیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ کثیر ایسے مطالب ہیں کہ جو اس باب میں، اس عنوان میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس 40 حسینی سے یہ سبق لیتے ہوئے، یہ درس لیتے ہوئے، وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کے جد حسین کا پرسہ پیش کرتے ہوئے، مولا جب 40 حسین پر، حسین کے چہلم پر آپ کے ایک چاہنے والے، ایک عاشق کی یہ حالت ہے، تو مولا آپ صاحب الزمان کے قلب اطہر کی حالت کیا ہوگی؟ مولا جب ایک ایک چاہنے والے کا دل تڑپ رہا ہے کربلا میں آنے کے لیے،
تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے یقیناً آپ بھی اسی کربلا معلی میں اپنے جد حسین ابن علی کی زیارت میں ہوں گے، یقیناً آپ بھی کہیں خدام میں، کہیں زائرین میں ہوں گے۔ مولا اپنے ایک ایک چاہنے والے پہ نظر کرم کیجیے گا۔ مولا کروڑوں کا ہجوم ہے، مجھے معلوم ہے عزیزوں، میں آج شب 19 سفر کس طرح اپنے مکان سے جس جگہ میں ٹھہرا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں۔ مولا اتنا ہجوم ہے، کروڑوں کا ہجوم ہے۔ مولا اپنے ایک ایک چاہنے والے کو دیکھ لیجئے، مولا اپنے ایک ایک چاہنے والے پہ نگاہ کرم کر دیجئے۔ مولا ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پر کر دیجئے۔ اور مولا آپ کی خدمت میں پھر پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کے جد حسین ابن علی کے چہلم کا اس دعا کے ساتھ بات کا اختتام کریں گے۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے پالنے والے، اے حسین کے خالق و مالک، اے خدائے حسین، تجھے حسین کا واسطہ، حسین کے سینہ اطہر کو ٹھنڈک بخش۔ اے خدا حسین کی روح طاہرہ کو چین عطا کر۔ حسین کے وارث حضرت حجت مہدی دورہ کے ظہور کے ذریعے اے خدا اس 40 کے صدقے ہمیں بار بار دنیا میں حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اے بار الہ ہمیں آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، اور وقت کے امام مہدی منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں مولا کے اعوان، انصار اور مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حسین